قضيت مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے جس آیت پاک کو ابھی میں نے پہلے نمبر پر پڑھا ہے، آیت نمبر 64، اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت کر دے گا۔ اس تعلق سے ایک بات یہ بتلائی گئی تھی کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر جیسے یہ حکم ہے، علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم آپ کے حیات طیبہ کے بعد بھی آپ کے قبر اطہر پر جا کر اس قسم کی درخواست نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، بس چند وضاحتیں اور بہت ضروری ہے اس تعلق سے سمجھنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا قبروں کے اندر باحیات ہونا، یہ صرف اور صرف ایک دلی طور پر سکون اور راحت کے لیے گفتگو ہے، در حقیقت کسی کے رد اور کسی کے ابطال پر یہ گفتگو نہیں ہے۔ یہ سمجھ کر آپ اس مسئلے کو ذرا سا توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ قبر کے اندر، نبیوں کا قبروں کے اندر زندہ ہونا، سب سے پہلے تو ہم اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا دلیل ملتی ہے اور احادیث مبارکہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ پر احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر متعدد روایتیں موجود ہیں۔ نمونے کے طور پر چند روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ يَا نبی اللہ وَقَدْ أَرِمْتَ قَالَ يَقُولُونَ بَلَيْتَ، یا نبی اللہ یہ تو صحیح ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے، لیکن آپ کی وفات کے بعد یہ درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ کیونکہ قبر کے اندر تو جسم جو ہوتا ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جسموں کو قبر کی مٹی کھائے، یہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ یہ روایت جو ہے نسائی شریف، ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ، مشکات شریف، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ للبیہقی، یہ تمام حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب اور اس کے علاوہ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے یہ فرمایا کہ اس روایت کے تمام راوی وہ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے راوی ہیں۔ تمام روایت ایک دم اعلیٰ درجے کی ثقہ درجے کے راوی ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر صاف یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اطہر بالکل قبر کے اندر ویسے ہی موجود رہتا ہے جیسے زندگی کے اندر موجود رہتا ہے،
اور آپ پر پیش کیا جانے والا درود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بقول خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہی ہے حیات طیبہ کی دلیل۔ دوسری روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، فإنہ مشہود، کیونکہ وہ دن حاضری کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وتشہدہ الملائکۃ، ملائکہ اللہ کے یہ میرے قبروں پر آ کر حاضر ہوتے ہیں میرے قبر پر، وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّ عَلَيَّ، اور کوئی بھی شخص اگر مجھ پر درود پڑھتا ہے إِلَّا عَرَضَتْ عَلَيَّ صَلَاتَهُ، ہر شخص کا درود فرشتے میرے قبر پر لا کر پہنچاتے ہیں، حتیٰ یفرغ منہا، یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے والا درود سے فارغ ہو جائے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ قلت وبعد الموت، اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ تو زندگی کا مسئلہ ہوا، موت کے بعد کا کیا مسئلہ ہے، وفات کے بعد کا کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا قال وبعد الموت، اور میرے وفات کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے، اور آگے فرمایا الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبروں کے اندر زندہ ہوتا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ فنبی اللہ حی، یہ جملہ حدیث پاک کا، وَيُرْزَقُ، اور اسے اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس زندگی اور اس رزق کی کما حقہ کیفیت کو ہم اور آپ دنیا کے اندر رہ کر سمجھ نہیں سکتے ہیں، اتنا دھیان میں رکھیے گا۔ لیکن یہ حیات طیبہ کی دلیل، فنبی اللہ حی یرزق، یہ روایت ابن ماجہ، مشکات شریف، اور اسی طریقے سے نیل الاوتار، خلاصۃ الوفا، مرقات المفاتیح، عون المعبود، ان تمام کتابوں کے حوالوں سے میں نے نوٹ کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد بخاری شریف کے ایک شارح ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نقل کرتے ہیں قال ابن حجر رجالہ ثقات، اس روایت کے سارے راوی ثقہ درجے کے ہیں، کوئی راوی اس روایت کے نقل کرنے والوں میں جو موجود ہے وہ ضعیف درجے کا راوی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے صاحب نیل الاوتار، صاحب خلاصۃ الوفا، صاحب مرقات المفاتیح، صاحب عین المعبود، یہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سب نے اس روایت کی تعدیل کی ہے اور توثیق کی ہے کہ اس کے سارے راوی ثقہ درجے کے ہیں۔ یہ دوسری روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے خود آپ کے زندگی کے قبر اطہر کے اندر۔ اسی طریقے سے تیسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سب کے سب انبیاء اپنے قبروں کے اندر باحیات ہیں، زندہ ہیں، یصلون، اور نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب یہاں پر یہ سوال پڑتا ہے وہاں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو یہاں پر دنیا کے اندر نماز جو تھی یہ تکلیفی تھی، کیا مطلب؟ اس کا مکلف بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ اور قبر کے اندر یہ جو نمازیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں یہ تکلیفی درجے کی نہیں ہیں، تلذذ کے طور پر ہیں۔ جس چیز کو بعض چیزیں ایسی ہوتی جس میں انسان کو مزہ آتا ہے، جب ایک اللہ والے کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کے اندر مزہ آتا ہے، عبادت کے اندر مزہ آتا ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی یہ نمازیں قبر کے اندر بطور تکلیفی نہیں ہیں، وہاں پر نمازوں کا حکم ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بطور تلذذ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام قبروں کے اندر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت ایک دم صاف ہے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جملہ ہے احیاء فی قبورہم، اپنے قبروں کے اندر باحیات ہیں اور نمازیں بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اور نمازوں کا پڑھنا یہ خود بخود دلیل ہے اس بات کی کہ جب تک حیات حاصل نہیں ہوگی نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ جاتا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ روایت شفاء السقام، مرقات المصابیح، ترجمان السنہ، نیل الاوتار، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتیتو، میں آیا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں مررتو، میں گزرا، علی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے، لیلۃ اسری بی، جس رات اللہ رب العزت نے مجھے معراج میں بلایا، اس رات میرا گزر کس کے پاس سے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہوا، عند الکثیف الاحمر، ایک سرخ ٹیلے کے پاس، وہ اپنے قبر کے اندر موجود تھے، وہو قائم، اور وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی قبرہ، اپنے قبر کے اندر۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اور مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب تصنیف کی، اس کے اندر ہے۔ ان دو کتابوں کے حوالے سے میں نے نوٹ کیا، اور بقیہ محدثین نے اور کتابوں کے حوالے سے اس روایت کو نوٹ کیا ہے۔ اگر باحیات نہ ہوتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور اعلیٰ درجے کی روایت ہے، بالکل مسلم شریف کی، مسند احمد کی، معتبر ترین کتابیں حدیث کی، اس سے بے حیات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ثبوت۔ اسی طریقے سے پانچویں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم، او میرے صحابہ، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ تحدثون ویحدث لکم، تم اپنے مسئلے میرے سامنے لا کر رکھتے اور میں اس مسئلے کا حل تمہیں بتلا دیتا ہوں، جو تم چاہتے ہو سوال کرتے ہو، میں اس سوال کا تمہیں جواب دے دیتا ہوں، تمہارے سارے مسائل کو میں حل کر دیتا ہوں، اس لیے میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر۔ فرمایا وفاتی خیر لکم، اور میرا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے اندر تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا تو عرضوا علی اعمالکم، میرے قبر کے اندر تمہارے اعمال اللہ کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، لا کر پورے کے پورے اعمال تفصیلی نہیں پیش کیے جاتے ہیں، اجمالی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اجمالی خاکہ کہ اے نبی اللہ آپ کی امت کا یہ حال ہے اس وقت، یہ برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اسے اجمالی تفصیلی اعمال نہیں۔ تو فرمایا تو ردو علیہ اعمالکم، تمہارے اعمال میرے قبر کے اندر پیش کیے جائیں گے، اور فرمایا فما رأیت من خیر حمدت اللہ، تمہارے اچھے اعمال کو میں دیکھوں گا تو اللہ کی تعریف کروں گا اس کے اوپر، وما رأیت من شر استغفر اللہ لکم، اور تمہارے برے اعمال جب میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو میں ان برے اعمال کے بارے میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ اب یہ اچھے اعمال پر اللہ کی تعریف کرنا اور برے اعمال سے اللہ کی مغفرت طلب کرنا، اللہ سے بغیر حیات کے حاصل ہوگی یہ چیز، بغیر زندگی کی یہ چیز حاصل ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ روایت مسند بزار، وفاء الوفا اور شفاء السقام، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ چھٹی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ملائکتہ یسیحین فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو اسی لیے مقرر کر دیا ہے جو پوری دنیا کے اندر گھومتی رہتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں؟ فرمایا یبلغون من امتی السلام، پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس سلام کو لا کر میرے قبر اطہر پر مجھے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک فرشتوں کی جماعت کو اس کام پر مقرر کر رکھا ہے جو دوسروں کے سلام پڑھے جانے والے اور بھیجے جانے والے مجھ پر لا کر پہنچایا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر سلام کا لا کر پیش کرنا کیا فائدہ ہوگا جب آپ اس کو سن نہ سکیں اور جب آپ اس سلام کا جواب نہ دے سکیں؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ سلام کا پہنچانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سلام کو پہنچائے ہوئے سنتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ روایت نسائی شریف، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارمی، مشکات شریف، ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے اندر حیات طیبہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر اطہر پر آ کر سلام پڑھتا ہے تو میں خود اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ ومن صلی علی بعید علمتہ، اور جو کوئی دور سے سلام پڑھتا ہے میرے اوپر تو اس کو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، میں خود سنتا ہوں
یہ کس بات کی دلیل ہے؟ حیات طیبہ کی. پہنچایا جاتا ہے سنتا ہوں، حیات طیبہ کی دلیل. یہ روایت جلاء الافہام حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کے حوالے سے نوٹ کیا میں نے. اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں حوالے میں. 8ویں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک لمبی روایت ہے، میں نے اس روایت کو شارٹ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس ابی القاسم بیدی، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے. یہ ابو القاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے، لینزلن عیسی ابن مریم، ضرور بالضرور قرب قیامت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتر کر آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا اس سلسلے میں گفتگو بہت طویل پچھلے ایک آیت کی ضمن میں آپ کے سامنے آ چکی ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ پھر ان کے زمانے کے احوال اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا، آئیں گے دجال کو قتل کریں گے، دنیا کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک پروردگار کی عبادت کی جانے لگے گی. 40 سال ایسا دور گزرے گا کہ نہ کسی کے دل میں اندر کینہ ہوگا، نہ کوئی مرے گا، نہ کوئی بیمار ہوگا. یہ ساری تفصیل اسی حدیث کے اندر ہے، وہ میں نے ختم کر دیا، عزب کر دیا. پھر فرمایا ثم لئن قام علی قبری، اور یہ بھی ثابت ہے، پہلے آ چکی یہ روایت کہ حضرت عیسیٰ عمرے یا حج یا عمرے کا احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہار پر بھی جائیں گے، عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، اور آپ کے قبر اطہار پر بھی تشریف لے جائیں گے. پھر فرمایا لئن قام علی قبری، اگر وہ آ کر میرے قبر پر کھڑے ہو کر فقالا یا محمد، کہیں گے اے محمد، تو لعجبتہ، میں ان کے اس یا محمد، او محمد جو کہہ کر مجھے پکاریں گے تو میں ان کے اس سوال کا اور اس جملے کا جواب دوں گا. کیسے جواب دیں گے؟ بغیر حیات طیبہ کے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی. یہ روایت مطبوع الزوائد کے اندر ہے، اور نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب لکھتے ہیں رجالہ رجال الصحیح، اس روایت کے سارے راوی وہ ہیں جو بخاری شریف کے راویوں میں سے ہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے 90ویں روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور قبر کے اندر زندگی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ کئی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ سخت قحط پڑ گیا ان کے زمانے کے اندر. قحط سمجھتے نا، سوکھا پڑ گیا، بارش بند ہو گئی. تو حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہار پر آئے. یہ بھی صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی. کیا فرمایا؟ آ کر قبر پر عرض کیا یا رسول اللہ استسقِ لأمتی کا فإنہم ہلکوا، یا نبی اللہ آپ اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش طلب کر لیجئے، بارش طلب کر دیجئے، کیونکہ آپ کی امت سوکھے سے ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے. آپ اپنی اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش طلب فرما دیجئے. یہ درخواست کر رہے ہیں حضرت بلال ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ درخواست کب کر سکتے ہیں؟ جب حضرت بلال ابن الحارث یہی تو سمجھیں گے کہ آپ اپنے اندر باحیات ہیں، جبھی تو یہ درخواست کریں کہ نبی اللہ آپ اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ وہ بارش برسا دے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہی ہے حیات طیبہ کی دلیل. اسی طریقے سے 10ویں روایت علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اگر کوئی شخص آواز بلند کرتا تو بہت ناراض ہو جاتے اور اس کو ناپسند کرتے، اور آواز بلند کرنے والے شخص کو فرمایا کرتے تھے لقد آذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری، تو نے اللہ کے نبی کو قبر کے اندر اپنی بلند آواز کر کے تکلیف پہنچا دی. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب بھائی جب اگر ایک شخص کے جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے پھر تکلیف پہنچانے کا کیا مسئلہ؟ یہ لقد آذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری، تو نے اللہ کے نبی کو قبر کے اطہار کے اندر تکلیف پہنچائی اپنی بلند آواز کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچی ہے، یہ بلند آواز. یہی ہے حیات طیبہ کی دلیل، اور یہی دلیل ہے کہ حضرت عمر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر اطہار کے اندر باحیات مانتے تھے، صدیق اکبر بھی باحیات مانتے تھے. یہ جملہ بتلا رہا ہے
سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ روایت شفاء السقام سے میں نے نوٹ کی ہے۔ 11ویں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں، ان کا واقعہ نقل کیا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر مسجد نبوی کے قریب کوئی شخص اپنے مکان کے اندر کوئی کیل وغیرہ ٹھوکتا، میخ ٹھوکتا، کیلا وغیرہ ٹھوکتا، اور اس ٹھوکنے کی آواز اگر آپ کے حجرے نبی تک آتی تھی اگر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہلوا بھیجتی، لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہی دلیل ہے آیات طیبہ کی، اور یہی دلیل ہے حضرت عائشہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باحیات ماننا قبر کے اندر، اطہار کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ روایت میں نے اختصاری طور پر سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے نوٹ کر کے لائی ہے۔ اب ایک روایت آپ اور لیجئے، 12ویں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 7 ہجری میں فتح خیبر جب ہوا، یہودیوں سے فتح خیبر جب ہوا تو یہودی بالکل لال پیلے ہو گئے، اور اس تکلیف میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی راستے سے ہٹانے کی کوشش کر لی، اور کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت سلام ابن مشکم کی بیوی جس کا نام تھا زینب بنت الحارث، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ کھانے کی دعوت دی، اور اس کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں پر، آپ نے کھانا بھی شروع کر دیا، لقمہ بھی منہ کے اندر رکھ لیا۔ ایک صحابی اور آپ کے ساتھ تھے، بشر ابن معرور، یہ نگل گئے لقمہ، شہید ہو گئے، اتنا تیز زہر تھا۔ آپ نے منہ کے اندر لقمہ رکھا تو تھا لیکن نگلا نہیں تھا، اس کا تھوک اندر چلا گیا تھا، بہرحال روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل نے آ کر اطلاع دے دی، یا ایک روایت کے اندر ہے خود وہ لقمہ منہ کے اندر جانے کے بعد بول دیا، یا نبی اللہ آپ مجھے نگل دیجئے، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ بہرحال وہ صحابی شہید ہو گئے جنہوں نے کھا لیا تھا اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نگل تو دیے لیکن تھوک کے ذریعے جو اثر پیٹ کے اندر پہنچ گیا تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے، حضرت عائشہ کی بالکل صحیح روایت ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ یہ جملے فرمائے، عائشہ آج وہ خیبر کے اندر دیے ہوئے زہر کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں آج، اور اسی زہر کے اثر کی بنا پر آج میری زندگی کی رگ منقطع ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ یہ جملہ صحیح روایتوں کے اندر موجود ہے۔ اب اگر اسی روایت کو آپ لے لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے اندر ایک اثر تھا اس زہر کا، تو گیا کہ شہادت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ شہادت ہو گئی۔ اور تمام شہیدوں کے بارے میں آپ نے قرآن پاک کی آیتوں سے یہ پڑھا ہے، بل احیاء، شہداء کہا ہے قبروں کے اندر زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، شہداء کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا بل احیاء، وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہیدوں میں ہیں تو کیا آپ کو حیات حاصل نہیں ہوگی دیگر شہیدوں کی طرح؟ اور شہداء کی حیات تو قرآن سے ثابت ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مقام تو شہیدوں سے بہت اونچا ہے نا۔ عقلی طور پر بھی آپ سوچئے، شہید کہاں نبی کے مقام کو پا سکتا ہے؟ جب اللہ نے شہید کو یہ مقام عطا کر دیا کہ اللہ نے اعزاز میں، عظمت میں، مرتبت میں اس کے جسم کو محفوظ کر دیا اور اس کو زندگی عطا کر دی، تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو بہت اونچے درجے پر ہیں۔ یہ خود عقلی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ لا محالہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا جسم اطہار قبروں کے اندر محفوظ ہے، اور ان سے اعلیٰ درجے کی حیات اور زندگی حاصل ہے جو شہیدوں کو حاصل ہوتی ہے قبر کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام روایتوں سے خود صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور خود میں اپنے اپنے قبروں کے اندر باحیات ہوں گے۔ اور صحابہ اکرام کی جتنی بھی تعداد ہے، آپ تمام صحابہ اکرام کی زندگی کا پورا حوالہ اور خلاصہ تلاش کر ڈالیے، اور کسی صحابی اکرام کا کوئی ایک جملہ آپ نقل کر کے بتلا دیجیے، حدیث پاک سے صحیح طور پر ثابت کر کے بتلا دیجیے،
کوئی ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے قبر میں زندہ نہ ہونے کا قائل ہو، ایک صحیح روایت کوئی پیش کر دے، نہیں ملے گی، پورے ذخیرے حدیث کے اندر نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے خلاف کوئی روایت صحابہ کرام سے، تمام صحابہ کرام اس کے قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبروں کے اندر باحیات ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ تو تھی روایات اور صحابہ کرام کے اقوال سے حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، سلف کے اقوال جن کی تحریریں اور جن کے جملے امت کے اندر ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ میں بہت اختصاری طور پر کچھ بڑے بڑے سلف صالحین میں سے جو علم کے پہاڑ اور سمندر مانے گئے ہیں، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، ان کے بس اختصاری طور پر کچھ اقوال نقل کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں کی حیات کے بارے میں۔ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، سنن بیہقی حدیث کی کتاب ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کے بارے میں لکھتے ہیں، ولی حیات الانبیاء بعد موتہم شواہد، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد قبروں کے اندر ان کی زندگی کے بہت سارے دلائل ہیں۔ شواہد یہ شہید کی جمع ہے، شواہد جمع ہے، بہت سارے دلائل ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں ابن بیہقی؟ کہ بہت ساری دلیلوں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت ہے قبروں کے اندر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بڑے مشہور عالم اور مرقات المفاتیح حدیث کی بخاری شریف کی شرح لکھی انہوں نے، ان کا قول لکھتے ہیں، المعتقد المعتمد انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، وہ عقیدہ جس پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حی زندہ ہیں، فی قبرہ اپنے قبر کے اندر، کسائر الانبیاء فی قبورہم دوسرے تمام نبیوں کی طرح، وہم احیاء عند ربہم کہ وہ سب بھی اپنے رب کے نزدیک اپنے قبروں کے اندر باحیات ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ داؤد ابن سلیمان بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، والحاصل اور حاصل بحث یہ خلاصہ یہ کہ ان حیات الانبیاء نبیوں کا باحیات ہونا قبر کے اندر ثابتۃ بالاجماع، امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلالین شریف دیکھا نا آپ نے، تفسیر کی مشہور کتاب ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حیات النبی فی قبرہ ہوا وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا قطعیاً، ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی حیات قطعی طور پر ثابت ہے۔ آگے لکھتے ہیں، لما قام عندنا من الادلہ، کیونکہ اس پر ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، فی ذالک وتواترت بہ الاخبار، اور متواتر روایتیں موجود ہیں اس معاملے پر، اس بنا پر ہمارے نزدیک قطعی طور پر تمام انبیاء بشمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبروں کے اندر باحیات ہیں۔ اسی طریقے سے امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم اپنے زمانے کے، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وقد صحت الاحادیث، صحیح روایتیں، انہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری اپنے قبر کے اندر باحیات ہیں، یصلی باذان و اقامت، نماز پڑھتے ہیں اذان اور اقامت کے ساتھ میں۔ علامہ شارانی لکھتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم فقہ حنفی کے لکھتے ہیں، غیر الانبیاء علیہم السلام فانہم لا یموتون، ایک بحث چل رہی تھی ان کی کتاب کے اندر کہ مردوں کو قبر کے اندر جو سوال و جواب کیا جاتا ہے تو ان کے اندر کیا روح لوٹا دی جاتی ہے اور پھر واپس لے لی جاتی ہے سوال و جواب کے بعد، لکھتے ہیں غیر الانبیاء سوائے انبیاء کے کہ فإنہم لا یموتون، قبر کے اندر جب ان کو زندگی عطا کی جاتی ہے تو پھر ان کی زندگی کو واپس نہیں لیا جاتا ہے، بل ہم احیاء، اب وہ قیامت تک زندہ ہی رہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے
کہ آپ کے قبر اطہر پر کوئی حاضر ہو کر اگر زیارت کا لفظ استعمال کرتا تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا، تو وہ ناپسند کرتے تھے اور ناراض ہوتے تھے، فرماتے تھے زیارت کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو نبی کے لیے؟ زیارت کا لفظ تو زیادہ تر مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو اپنے قبروں کے اندر باحیات ہیں، تو زیارت کا لفظ کیوں نبی کے لیے استعمال کرتے ہو؟ کیا فرمانا چاہتے ہیں امام مالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے قبر کے اندر باحیات ہیں، ایسا جملہ استعمال کرو میں دیدار کے لیے آیا ہوں، زیارت کے لیے نہیں، وہ تو باحیات ہے اپنی قبروں کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ علامہ ابن عقیل حنبلی فقہ حنبلی کے بڑے عالم لکھتے ہیں وہو صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے اندر باحیات ہیں اور نماز پڑھا کرتے ہیں۔ فقہ حنفی کے عالم، فقہ شافعی کے عالم علامہ ابو منصور طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال المتکلمون المحققون من اصحابنا، ہمارے ساتھیوں میں سے محقق متکلم علماء کا یہ قول ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حی بعد وفاتہ، اپنی وفات کے بعد اپنے قبر کے اندر باحیات ہیں، یسر بطاعات امتہ، اور آپ کی امت کی جو اچھی خبریں آپ کو پہنچائی جاتی ہیں تو آپ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ چاروں فقہ کے ایک بڑے بڑے عالموں کی میں نے دلیلیں آپ کے سامنے نقل کر دیں۔ اب یہاں پر سمجھیے، علامہ ابن حجر عسقلانی، امام نووی، علامہ ابن القیم، علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ علامہ سبکی، علامہ سمہودی، یہ بڑے بڑے پائے کے جو علم کے پہاڑ ہیں، ان سارے لوگوں کی کتابوں کو آپ کھنگال ڈالیے اور کسی ایک کی کتاب سے یہ ثابت کر دیجئے کہ یہ سارے بڑے بڑے علم کے پہاڑ میں سے کوئی ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے حیات کا قائل نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو ہم نے اقوال سلف نقل کیا، اب رہا ہمارے اکابرین علماء دیوبند اور اس کے علاوہ اور دیگر ہمارے اکابرین کے اقوال اور ان کے دلائل، اس پر بحث انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہوگی۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر کما کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بارك الله فيكم وعليكم، آمين، بارك الله في علمكم وفضلكم، السلام عليكم۔